بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ملیں گے نماز فجر کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، فائدہ اٹھا لو۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ایک دن کا یہ عمل ہے، لیکن لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور کون لوگ دے کر جائیں گے یہ آپ خود بھی ان کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ پیسہ کیسے دے کر گئے؟ ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ ہے۔ وہ مجرب وظیفہ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جو لوگ قرضوں میں خاص طور پر پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا غیبی طریقے سے بندوبست ہو جائے، گھر میں بڑے بڑے مسئلے مسائل حل ہو جائیں، مہنگائی سے پریشان ہیں، میرا یقین مانیں آج دل سے یہ مجرب وظیفہ آپ بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے، جس ترتیب سے بتاؤں گا آپ کو اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی آپ کو کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے جو اثر ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کریں گے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ فجر کی نماز جب پڑھ لیں، اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو فجر کے فوراً بعد ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ضروری نہیں فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ ضرور پڑھیں۔ فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن آپ کے پاس وقت موجود ہے۔ آپ چاہیں تو جائیں نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، چاہے تو پلنگ پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، کسی بھی وقت یہ ویڈیو دیکھیں، جب بھی آپ کسی بھی دن، یہ نہیں کہ آپ لوگ آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج ہی یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ کسی بھی دن جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، سکون سے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں موجود ہوں، آپ مسجد میں ہیں تو وہاں نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ نماز کے فوراً بعد پڑھیں۔ بالفرض آپ میرے مرد حضرات بھائی ہیں، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، آ کر آپ لوگ 1-2 گھنٹے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ مسجد میں ہی وظیفہ پڑھنا ہے، لیکن اتنا آسان اور اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ مسجد میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی گھنٹہ نہیں لگے گا بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات کو اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک میری بات آپ لوگ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو شکایات ہیں کہ ہم جب بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا، آج میں آپ کو بہت خاص بات بتانے لگا ہوں کہ آپ کا وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا۔ کچھ میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ نہ ہم نماز چھوڑتے ہیں نہ کوئی وظیفہ۔ ایسا نہیں کہ ہم نہ پڑھتے ہوں، ہر وقت نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، صبح بھی وظیفہ، شام بھی وظیفہ۔ تو میرے بھائی میری بہنوں، آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، آپ لوگ ایک دن میں ایک سے زیادہ وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ بھلے آپ نوٹ کر لیں، ایک دن کا کوئی عمل ہے، ایک دن کا کوئی وظیفہ ہے، بھلے ایک دن کا ہی کوئی وظیفہ ہو، لیکن آپ تمام دوستوں نے ایک دن سے زیادہ ایک حاجت کے لیے جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے، روزانہ ایک وظیفہ پڑھیں کسی ایک حاجت کے لیے۔ ہاں، کسی اور حاجت کے لیے آپ دوسرا کوئی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ایک دن میں بے شمار وظائف ہرگز نہ پڑھیں۔ ایک حاجت کے لیے آپ لوگ کیا غلطی کر جاتے ہیں کہ کسی ایک حاجت کے لیے بہت سارے وظیفے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی رزق کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے، تو اس قرض کے لیے آپ لوگ ایک دن میں آپ کو کوئی عمل بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دن کا عمل ہے، تو پہلے وہ پورے دن وہ عمل مکمل کریں، پھر دوسرا کوئی وظیفہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، پھر اگلے دن اس کا وظیفہ کریں۔ تو اس طرح آپ لوگ اپنے لیے مسائل پیدا نہ کریں گے۔ ایک دن ایک سے زیادہ وظیفہ نہ پڑھیں، دوسرے دن دوسرا وظیفہ پڑھیں، تیسرے دن تیسرا وظیفہ پڑھیں،
ترتیب سے وظائف پڑھا کریں اور جس تعداد میں بتایا جائے اسی طرح پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو میں اب آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج آپ کو فجر کے بعد کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ فجر کی نماز سکون سے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جیسے ہی سلام پھیر لیں، چاہے تو اسی وقت کر لیں، چاہے تو 2-4 گھنٹوں بعد بھی سکون سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام دوست احباب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر اس کے فوراً بعد ہی بسم اللہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام ناظرین کو پہلا کلمہ پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ جب آپ لوگ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سورہ کوثر کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ کو سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، 21 مرتبہ جب سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی ترتیب سے، بڑی توجہ سے سمجھ لیں۔ یہ اسم آپ کو یا باسط 100 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو دوبارہ سے 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ تمام دوستوں کو، بزرگوں کو 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے بعد آخر میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا لیجئے گا، دونوں ہاتھوں پر پھونک مار دیجئے گا، دم کر دیجئے گا، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیجئے گا۔ میرے بھائی، میرے بہنوں، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں، 10 حاجتیں ہیں، 100 حاجتیں ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا رب ہماری دل کی سرگوشی بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے الگ سے وقت بھی نہیں لگانا پڑتا۔ یہ عبادت کچن ہو یا بچوں کے معاملات، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ رب سے مخاطب ہوتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو جائیں گے اور جہنم میں جگہ پائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر رب کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے رب کریم کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگے۔ احادیث میں تو جوتے کے تسمے تک کی اس سے مانگنے کی ترغیب موجود ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔